محترم حضرات، ایک بہت بڑی بے پردگی اور ہمارے معاشرے میں جائز کام کے نام پر جو بے حیائی ہو رہی ہے، میں آج اسے کوڈ کرنا چاہوں گا۔ میں کافی دنوں سے محسوس کرتا ہوں، لیکن سوچ کے رہ جاتا تھا، اس کو بیان نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج کئی لوگوں نے مجھ سے اس بات کے بارے میں کہا بھی اور فورس کیا، زور ڈالا کہ حضرت اس کو بیان ضرور کریں۔ دیکھیے، عورت ہمیشہ جوانی میں ہو وہ جب بھی عورت ہے، جوانی ڈھلنے لگے وہ تب بھی عورت ہے، بوڑھی ہو جائے وہ تب بھی عورت ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو وہ بڑی شرمیلی ہوتی ہے، ہر چیز میں حیا کرے گی، کچھ نہیں بھی کرتی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب اسی لڑکی کی شادی ہو گئی جو بڑی حیا کرتی تھی، بڑی شرمیلی تھی، اور شادی کے بعد میں اس کو اللہ نے اولاد سے نواز دیا، بچہ دے دیا، اس کی گود بھر گئی، پھر جب وہ بچے کو دودھ پلانے لگ گئی تو اب دیکھیے بے شرمی کا بازار کیسے گرم ہوتا ہے۔ 4 لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، بھائی ہے، شوہر ہے، دیور ہے، سب بیٹھے ہیں، اور وہ دودھ پلانا سب کے سامنے شروع کر دیں گی تو ان کا کبھی کبھی کمر بھی دیکھ رہی ہے، پیٹ بھی دیکھ رہا ہے، پیٹھ بھی دیکھ رہی ہے، وہ شرم و حیا سب ختم ہو گئی، اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سی تو کہیں سفر میں جا رہی ہیں تو ٹرین میں شروع، ارے بھائی جو شادی سے پہلے جسم ڈھکنے کا حکم تھا وہی شادی کے بعد بھی جسم ڈھکنے کا حکم ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہیں بھی کھلے میں آپ بیٹھ گئے دودھ پلانے کے لیے اور آپ نے دودھ پلانا شروع کر دیا تو آپ کا جو ہے پیٹ دکھ رہا ہے، پیٹھ دکھ رہی ہے یا کوئی اور حصہ دکھ رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، بہت سی خواتین تو ایسی ہیں کہ دودھ پلاتی ہیں تو جو ہے ان کا بہت سا جسم کا حصہ دکھنے لگتا ہے اور اس کو شرم نہیں سمجھتی۔ اب بچہ تو نہیں بولے گا نا کہ مجھ کو آڑ میں چھپا کر کے دودھ پلائیں، بچہ تو بچہ ہے نا، لیکن عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کا، اس پر ذرا توجہ دیں، دودھ پلائیں بہت توجہ کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ، بچی کو گود میں لیں، اوپر سے ایک کپڑا ڈھانک لیں اس طریقے سے کہ جب آپ اپنا وہ کپڑا اوپر کریں اور بچے کو دودھ پلانے لگیں تو اس سے پہلے ایک چادر وغیرہ، اوڑھنی، دوپٹہ اپنے اوپر اس بدن کے حصے کو ڈھانک لیں کہ جو دودھ پلانے میں آپ کا جمفر، قمیص وغیرہ جو اوپر آپ کریں گے تو جو بدن کا حصہ دیکھنے والا اس سے پہلے اس حصے کو ڈھانک لیں، اور ڈھانکنے کے بعد میں پھر اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ بہت سی سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں، یہ تو تمہارے پستان اور چھاتی کے دودھ کی بات میں کر رہا ہوں، کچھ سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں اپنے بچے کو فیڈر والا دودھ پلاتی ہیں، تو وہ جو فیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہ کپڑا چڑھا لیتی ہیں، اس میں ایک کور چڑھا لیتی ہیں، وہ ایک فیڈر کو، پلاسٹک کے فیڈر کو بھی اوپنلی نہیں رکھتی، اس کو کھلا ہوا نہیں رکھتی، وہ سمجھدار ہیں، کیونکہ وہ بچہ جب فیڈر میں دودھ پیے گا تو دیکھنے والا اندازہ لگاتا رہے گا بھئی اب آدھا فیڈر پی لیا، اب پون فیڈر پی لیا، اب ختم کر لیا اور اتنا پی گیا، تو ایک نظر لگنے کا بھی خطرہ ہے اس سے، وہ اس دودھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور کھانا، بزرگوں کا کہنا ہے کہ کھانا یہ چھپا کے کھاؤ، آپ کا کھانا جو ہے جتنا چھپا کے کھاؤ اتنا اچھا ہے، ایسے کھلے میں نہیں بیٹھ جاؤ، کہیں بھی کھڑے ہو کے کھانے لگ جاؤ، کہیں بھی کھانے لگ جاؤ سب کے سامنے۔ بھائی میرے، تو وہ سمجھدار عورتیں فیڈر کو بھی چھپا کر کے پلاتی ہیں اپنے بچے کو۔ ایک بے وقوف عورت ایسی ہے کہیں بھی آنگن میں کھلے میں بیٹھی اور انہوں نے اپنا قمیص، جمفر، اپنا فراک اوپر کیا اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، پیٹ دکھ رہا ہے، کولے دکھ رہے ہیں، پیٹ دکھ رہی ہے، کوئی مقصد ہی نہیں دودھ پلانے۔ اب تو سمجھتی ہیں شادی ہو گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تو کتنا بھی جسم دکھا دو، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ اچھا کوئی کچھ کہتا بھی نہیں، بھئی دودھ پلا رہی ہے، بھئی دودھ پلا رہے ہو بچے کو، پردہ اب بھی لازمی ہے، ابھی بھی آپ نے دودھ پلانا ہے تو اپنے پورے جسم کی حفاظت کریں، پورے جسم کو ڈھکیں، صحیح طریقے سے بچے کو دودھ پلائیں، جتنی دیر بچہ دودھ پیے اتنی دیر تک چادر وہ ڈالے رہیں، اوڑھنی ڈالے رہیں، اس کے بعد بچے کو دودھ پلائیں۔
اور جب بچہ دودھ پی کے ہٹ جائے تو اپنا جمپر قمیص نیچے کریں صحیح سے، پہلے صحیح سے نیچے کریں، اس کے بعد وہ اوڑھنی یا اپنا دوپٹہ ہٹنا چاہیے۔ دودھ پلانے کے نام پہ عجیب بے حیائیاں ہو رہی ہیں، عجیب خرافاتیں ہیں یہ، جس کو جہاں موقع ملا وہاں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اور کوشش کریں جہاں بچے کو دودھ پلایا جائے وہ ایسے عام جگہ بیٹھ کر کے کھلے میں نہیں، جہاں چند لوگ بیٹھے، چند عورتیں بھی بیٹھی ہیں، وہاں بھی نہ پلایا جائے۔ بچے کو دودھ پلانا ہے تو کوشش کریں کہیں ایک طرف چلی جائیں، آڑ میں چلی جائیں، کہیں کونے میں چلی جائیں، ایسی جگہ چلی جائے کہ وہ جو ہے چھپ جائیں ادھر سے۔ اور اتنا بھی اگر موقع نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اوپر سے کپڑا ڈال لیں، اور جو کچھ مرد یا عورت کچھ بیٹھی بھی ہیں تو ادھر سے پیٹ کر لی جائے، پھر اپنے بچے کو دودھ پلایا جائے۔ یہ دودھ کے نام پہ بے حیائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی بندیوں کچھ غیرت کرو، شرم و حیا کا لحاظ کرو۔ تمہارے بچے بے حیائی میں دودھ پئیں گے تو خدا کی قسم یہ بے حیا بنیں گے۔ اگر حیا کی چادر ڈال کے اپنے بچے بچیوں کو تم دودھ پلا کر پرورش کرو گی تو خدا کی قسم یہ بچے حیا کا زیور پہنیں گے، حیا کا لباس پہنیں گے۔ تیرا بیٹا با حیا نظر آئے گا، تیری بیٹی با حیا نظر آئے گی، جب اپنے بچوں کو تم نے پرورشی بے حیائی میں کی ہے۔ دودھ پلا رہے اس زمانے سے، دودھ کے زمانے سے بے حیائی تم نے اپنے بچوں کو سکھا دیا، بے حیائی کے عالم میں دودھ پلایا، بے حیائی کے جو ہے کنڈیشن میں آپ نے دودھ پلایا، تو وہ بے حیائی کے عالم میں پیا ہوا دودھ تمہارے بچوں کی نسوں میں جب دوڑے گا خون بن کر کے تو آپ کے بچوں کو با حیا نہیں بنائے گا، وہ بے حیا بنائے گا۔ اگر بیٹی ہے اور جو بے حیائی کے عالم میں دودھ پی ہے، ماں نے خیال نہیں کیا ہے، تو وہ بیٹی کل کو پردے کے حالت میں نہیں رہے گی، اپنے جسم کو دکانا اور چھپانے میں جو ہے وہ فخر محسوس نہیں کرے گی، وہ اپنے جسم کو دکھانے میں محسوس کرے گی، اس لیے کہ جب وہ بچی تھی ماں نے اس کی گھٹی میں بے حیائی کو پلا دیا ہے۔ بچہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کے دل کی تختی پہ جو لکھو گے وہ ہوگا۔ اپنے بچوں کی گھٹی میں حیا دے دو، اپنے بچوں کو حیا کا انجیکشن دے دو، حیا کی ٹیبلیٹ دے دو، تاکہ تمہارے بچے جب ہوشیار ہوں تو حیا کا زیور لے کے اٹھے۔ اللہ اکبر، حیا کا نام ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو اگر بیٹا بے حیائی کے عالم میں دودھ پلاؤ گے تو یہ جوان ہونے کے بعد میں حیا کا کام نہیں کرے گا، یہ بے حیائی کے کام کرے گا۔ کہیں پھٹی ہوئی پینٹیں پہنے گا، کہیں جسم دکھائے گا، کہیں کسی کے جسم دیکھے گا، کہیں اسٹیجوں پہ ناچے گا، کہیں ڈانس کرے گا، کہیں خرافاتیں کرے گا۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کی گھٹیوں میں حیا ڈال دو، اپنے بچوں کو پیدائشی حیادار بنا دو، بچپن میں ان کو حیا کا چشمہ پہنا دو، تاکہ وہ جدھر بھی نکلیں وہ حیا کا چشمہ پہن کے نکلیں۔